بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترمہ عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترمہ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسد اللہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بہت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور ایک شیر کا۔ محترمہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا آپ رضے کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا یہ واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت علی رضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ اے علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر آپ رضی نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کوئی شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور یہ کہنا کہ یہ انگوٹھی علی ابن طالب کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی علی علیہ السلام سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی۔ پھر اس نے حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکالی اور اس کو اس شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی یہ بات سنی اور حضرت علی کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو وہ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز نکالی، پھر اسی طرح مغرب اور مشرق کی طرف منہ کیا اور آوازیں نکالی، اور پھر پتہ نہیں کیوں وہ شیر جنگل کے طرف بھاگ گیا اور جنگل کے اندر گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ شیر نے دائیں بائیں اوپر نیچے منہ کر کے آوازیں کیوں لگائی اور وہ انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پہ جانا تھا۔ وہ شخص سفر پہ روانہ ہو گیا اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور وہ واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ حضرت علی کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور آ کر سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے علی علیہ السلام، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی اور اسے ہی اس نے مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، کیا تم کو یہ پتہ ہے کہ شیر نے جو آواز آسمان اور زمین کی طرف منہ کر کے نکالی اور مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، جب اس شیر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا۔ جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے
उस ज़मीन को बिछाया, और जब उसने मगरब और मशरिक की तरफ मुँह करके आवाज़ें लगाईं तो उसने कहा था कि कसम है उस ज़ात की कि जिसने मशरिक से वो सूरज निकाला और मगरब में डुबा दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूँगा जहाँ मेरी शिकायत हज़रत अली की जाए, अली अलैहिस्सलाम से की जाए। अल्लाह अकबर, क्या शान है हमारे अली अलैहिस्सलाम की कि जंगल का शेर भी जिसे लोग डरते हैं भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अदब करता है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत का अदब करने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।